رات کا آخری پہر تھا۔ شام کے عظیم سلطان کے محل پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جیسے پوری دنیا کسی انجانے خوف میں ڈوب گئی ہو۔ ہوا کے جھونکے پتھروں سے ٹکرا کر عجیب آوازیں پیدا کر رہے تھے اور آسمان پر پھیلا اندھیرا کسی آنے والے راز کا اشارہ دے رہا تھا۔ لیکن اس رات جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک خواب نہیں تھا، وہ تاریخ کا رخ بدل دینے والی ایک پکار تھی۔ معزز سامعین، سلطان نور الدین زنگی اچانک گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھے۔ ان کے چہرے پر خوف تھا، آنکھوں میں حیرت تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، کیونکہ ابھی چند لمحے پہلے انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اجنبی چہروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، نور الدین، مجھے ان سے بچاؤ۔ یہ الفاظ سلطان کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ وہ فوراً اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، مگر دل کا اضطراب ختم نہ ہوا۔ پھر دوبارہ نیند آئی اور دوبارہ وہی خواب، پھر تیسری بار وہی آواز، نور الدین، مجھے ان سے بچاؤ۔ اب سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ مدینہ منورہ سے آنے والی ایک خاموش پکار ہے۔ اسی وقت انہوں نے سفر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ محل کے دروازے کھلے، گھوڑوں کی ٹاپیں گونج اٹھیں، سپاہی حیران تھے، وزراء پریشان تھے، مگر سلطان کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مدینہ کی سرزمین کے نیچے ایک ایسی خطرناک سازش دفن ہے جو اگر کامیاب ہو جاتی تو اسلامی دنیا ہل کر رہ جاتی۔ 12ویں صدی کا زمانہ تھا، اسلامی دنیا شدید انتشار کا شکار تھی، صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں، بیت المقدس دشمن کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے شہر خون میں نہا رہے تھے اور ہر طرف خوف اور بے بسی کی فضا تھی۔ ایسی تاریک دور میں ایک نام امید کی آخری شمع بن کر ابھرا، سلطان نور الدین محمود زنگی۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک مجاہد، ایک عابد اور ایک ایسا حکمران تھے جس کے دل میں دنیا سے زیادہ آخرت کا خوف تھا۔ ان کی حکومت شام، حلب اور ارد گرد کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود ان کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ راتوں کو بھیس بدل کر شہر میں گھومتے تاکہ لوگوں کے حالات جان سکے۔ کئی مرتبہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے غریبوں کے لیے آٹے کی بوریاں اٹھائیں۔ ایک بار ان کے خادم نے کہا، سلطان، یہ بوجھ مجھے دے دے۔ نور الدین زنگی نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ یہی عاجزی انہیں عوام کے دلوں کا بادشاہ بناتی تھی۔ دوسری طرف صلیبی طاقتیں مسلسل مضبوط ہو رہی تھیں، مگر نور الدین زنگی مسلمانوں کو متحد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے مدرسے تعمیر کروائے، مسجدیں بنوائیں، عدل قائم کیا اور پھر صلیبوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ ان کی شخصیت ایسی تھی جیسے فولاد کے اندر عبادت کا نور چھپا ہو۔ معزز سامعین، روایت کے مطابق خواب دیکھنے کے فوراً بعد سلطان نے کسی قسم کی تاخیر نہیں کی۔ انہوں نے چند قابل اعتماد ساتھیوں کو لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لمبے ریگستان، جلتی ہوئی دھوپ، دھول بھرے راستے اور تھکن سے چور سپاہی، مگر سلطان کے دل میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اگر میرے آقا نے مدد کے لیے پکارا ہے تو میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں کر سکتا۔ قافلہ دن رات سفر کرتا رہا، کئی مرتبہ سپاہیوں نے آرام کی درخواست کی، مگر سلطان کہتے، مدینہ قریب ہے، رفتار تیز کرو۔
آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب مدینہ منورہ کے سبز گنبد دور سے نظر آنے لگے۔ سلطان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ گھوڑے سے اترے اور ننگے پاؤں مسجد نبوی کی طرف چل پڑے۔ ہر قدم کے ساتھ ان کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچے، سلام پیش کیا اور دیر تک روتے رہے۔ لیکن اب سوال یہ تھا، وہ دو آدمی کون تھے؟ سلطان نے فوراً مدینہ کے گورنر کو بلایا اور شہر کے حالات کے بارے میں پوچھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ کسی کو کسی مشکوک سرگرمی کا علم نہیں تھا، لیکن سلطان جانتے تھے کہ خواب جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک عجیب منصوبہ بنایا۔ اعلان کروایا گیا کہ مدینہ کے تمام لوگوں میں صدقہ اور تحائف تقسیم کیے جائیں گے اور ہر شخص سلطان کے سامنے آ کر اپنا حصہ لے گا۔ اگلے دن لوگوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ غریب، امیر، بزرگ، نوجوان سب سلطان کے سامنے آ رہے تھے اور سلطان ہر چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ دو چہرے کہیں نظر نہیں آئے۔ سلطان بے چین ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا، کیا شہر میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہاں نہیں آیا؟ لوگوں نے جواب دیا، دو اجمی عبادت گزار ہیں، وہ بہت نیک سمجھے جاتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ یہ سن کر سلطان چونک اٹھے۔ فوراً حکم دیا گیا کہ انہیں حاضر کیا جائے۔ جب وہ دونوں آدمی سلطان کے سامنے آئے تو نور الدین زنگی کا چہرہ بدل گیا۔ یہی وہ چہرے تھے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ سلطان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ فوراً ان کے گھر کی تلاشی لی گئی اور پھر ایک ایسا راز سامنے آیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر کے اندر ایک خفیہ سرنگ موجود تھی جو آہستہ آہستہ روضہ رسول کی سمت کھودی جا رہی تھی۔ روایات کے مطابق وہ دونوں آدمی دراصل جاسوس تھے جو عبادت گزار بن کر مدینہ میں رہ رہے تھے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پورا مدینہ لرز اٹھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ سازش وقت سے پہلے پکڑی گئی۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گہری خندق کھودی جائے اور اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص نیچے سے راستہ نہ بنا سکے۔ یوں مدینہ منورہ کو ایک عظیم خطرے سے محفوظ بنایا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی اسلامک تاریخ کے سب سے حیرت انگیز واقعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین اس کی تفصیلات پر اختلاف کرتے ہیں، مگر ایک حقیقت سب مانتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں تھے بلکہ ایک محافظ تھے، ایک عاشق تھے، ایک ایسے سلطان جنہوں نے خواب کی ایک پکار پر پوری سلطنت چھوڑ دی، صرف اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کے لیے۔ آج صدیوں بعد بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو تاریخ احترام سے سر جھکا دیتی ہے۔